کہ پنجاب اسمبلی میں حکومتی اتحاد کو ایک بڑا دھچکا لگا ہے۔ حکومتی اتحاد کو ملنے والی خواتین اور اقلیتوں کی جو مخصوص نشستیں تھیں وہ معطل کر دی گئی ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں یہ حکم جاری کیا ہے۔ اپوزیشن رکن رانا آفتاب کا مخصوص نشستوں پر جو پوائنٹ آف آرڈر تھا وہ درست قرار دیا گیا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ارکان کی معطلی کے حکم پر عمل آج ہی سے کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ نیب نے اراکین پارلیمنٹ اور سیاستدانوں کے حوالے سے بڑا فیصلہ کیا ہے۔ پارلیمنٹیرینز کے خلاف شکایات کی صورت میں نئے ایس او پیز پر عمل ہوگا۔ ایس او پیز کو قانونی شکل دینے کے لیے نیب نے اسپیکر سے مدد مانگ لی۔ شکایت کی صورت میں اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کو آگاہ کیا جائے گا۔ صرف الزامات پر کسی رکن پارلیمنٹ یا سیاستدان کو انتقام کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے انویسٹمنٹ بورڈ کو آسانیاں پیدا کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومتوں سے مل کر ون ونڈو آپریشن جیسا طریقہ اپنائیں۔ دنیا وہاں جاتی ہے جہاں کاروبار کرنا آسان ہو۔ دوست ممالک کے کاروباری وفود کی آمد حکومتی پالیسیز پر اعتماد کی عکاس ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہدایات جاری کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ سرمایہ کاری بورڈ طریقہ کار تشکیل دیتے وقت کاروباری برادری کے نمائندگان اور صوبائی حکومت کو بھی اعتماد ملے۔ وزیر اعظم نے سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے انویسٹمنٹ بورڈ کو آسانیاں پیدا کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومتوں سے مل کر ون ونڈو آپریشن جیسا طریقہ اپنائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سرمایہ کاری بورڈ طریقہ کار تشکیل دیتے وقت کاروباری برادری کے نمائندگان اور صوبائی حکومت کو بھی اعتماد ملے۔ دوست ممالک کے کاروباری وفود کی آمد حکومتی پالیسیز پر اعتماد کی عکاس ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ نئے گورنر سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے حلف لیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے تقریب میں شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی اس تقریب میں شریک ہوئیں۔ میں سردار سلیم حیدر خان صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت گورنر صوبہ پنجاب میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا۔ میں سردار سلیم حیدر خان صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے اٹلی کے سفیر کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں غیر قانونی اٹلی جانے والے پاکستانیوں کا داخلہ روکنے کے لیے ایک مشترکہ پالیسی اپنانے پر اتفاق کیا گیا۔ انسانی اسمگلنگ روکنے کے معاہدے کو جلد حتمی شکل دی جائے گی۔ ملان اور اسلام آباد کو سسٹر سٹیز کا درجہ دینے کی تجویز بھی دی گئی۔ محسن نقوی نے اٹلی کی سفیر کو ذمہ داری سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال بھی ہوا۔ محسن نقوی نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ روکنے کے باہمی تعاون کو فروغ دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے اٹلی کی سفیر کی ملاقات ہوئی ہے۔ کہا کہ انسانی اسمگلنگ روکنے کے باہمی تعاون کو فروغ دیا جائے گا۔ اب ہمیں بتایا جائے گا کہ کون سی لائٹیں لگانی ہیں۔ قانون دکھا دے لائٹیں کس رنگ کی ہوں گی۔ لڑکیوں کو بائک اس لیے نہیں دینی کہ لڑکے چھیڑیں گے۔ بچیوں کو بس پر رلنے کے لیے کیوں چھوڑیں۔ عظمہ بخاری کی نیوز کانفرنس۔ حکومتی منصوبوں میں روڑے نہ اٹکانے کا پیغام دیا۔ کہا ہم مداخلت نہیں کر رہے اور کوئی بھی ہمارے کام میں مداخلت نہ کرے۔ مجھے نئی بات پتہ چلی ہے ویسے کہ جو لائٹیں لگائی گئی ہیں کینال کے اوپر، یہ بھی جو ہے وہ حکومت کو کوئی اور بتائے گا کہ لائٹیں ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے اور کون سے رنگ کی ہونی چاہیے۔ یہ بھی آج نئی بات پتہ چلی کہ جو بائکس ہیں
وہ بھی بچوں کو نہیں دینی چاہیے، چونکہ بچے جو ہے ان سے بانڈلنگ کریں گے یا لڑکیوں کو چھیڑیں گے. بچیاں جو ہیں ان کو آپ بسوں کے اوپر رولنے کے لیے چھوڑ دیں، وہاں بچیاں بڑی محفوظ ہیں. اگر آپ وہ بچیوں کو ہم بااختیار بنانا چاہتے ہیں، اگر حکومت اپنی رسپانسبلٹی فیل کر رہی ہے، باقی اداروں کو بھی اپنی رسپانسبلٹی فیل کرنی چاہیے. لاہور حضوری باغ میں چیف منسٹر کلینکس آن ویلز پروگرام کا افتتاح کر دیا گیا. افتتاحی تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سمیت لیگی رہنما اور کارکنوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. شرکا نے سی ایم کے اس ویژن کی داد دی. ارباز خان ہمیں رپورٹ کریں گے. 200 کلینکس آن ویلز ہیں اور اس کے اندر 50 گاڑیاں ایسی ہیں جس کے اندر الٹرا ساؤنڈ کی سہولت موجود ہے. شہباز شریف صاحب کو دوبارہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں کہ یہ پروگرام انہوں نے شروع کیا تھا، اور شہباز شریف صاحب آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ آپ کی بیٹی نے آپ کے چلائے ہوئے پروگرام میں، آپ کے لانچ کیے ہوئے پروگرام میں آج الحمدللہ 200 مزید کلینکس آن ویلز کا اضافہ کر دیا. مریم نواز کے ویژن کو عملی جامہ پہنایا ہے. میرے قائد نے، جس نے پروگریسو پنجاب کا خواب دیکھا تھا اور اس کی تعبیر کے لیے ان کا بھائی دن رات، جس کا نام شہباز شریف ہے، محنت کیا کرتا تھا، اور آج ان کی بیٹی، ہماری لیڈر، ہمارا فخر مریم نواز شریف آج مصروف عمل ہے. انسانی خدمت سے بڑھ کر کوئی خدمت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی خدمت سب سے بڑی خدمت ہے. میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون نے ہمیشہ انسانیت کی خدمت کی ہے، اور بی بی مریم سے پہلے شہباز شریف صاحب کے ساتھ شعبہ صحت میں بے شمار ریفارمز کی. اور اس 2 ماہ کے قلیل عرصہ میں میڈیا بھی گواہ ہے اور پنجاب کے لوگ گواہ ہیں کہ ہماری بہن، ہماری لیڈر بی بی مریم جو ہیں وہ روز ریفارمز کرتی ہیں شعبہ صحت میں مختلف شعبہ جات میں. نئے دور کا نیا ڈیجیٹل پنجاب. اسکولوں میں سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی فراہمی کے MOU پر دستخط. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے DPS ماڈل ٹاؤن میں پائلٹ سیٹلائٹ انٹرنیٹ پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا. شیخ احمد کی سربراہی میں UAE کا وفد بھی موجود تھا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے DPS ڈیجیٹل لیب میں طالبات کے ساتھ گفتگو بھی کی. سونے کی قیمتوں کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے، جن میں بڑا اضافہ ہوا ہے. 1 تولہ سونا 4,600 روپے اضافے سے 2,43,800 روپے کا ہو گیا ہے. 10 گرام سونا 3,944 روپے اضافے سے 2,09,019 روپے کا ہو گیا ہے. اور 1 تولہ چاندی 30 روپے اس پہ اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد 1 تولہ چاندی 2,650 روپے کی ہو گئی ہے. خلائی تحقیق کی دنیا میں پاکستان کی بڑی کامیابی. پاکستان کا پہلا چاند مشن کامیاب. چاند پر جانے والے پاکستانی سیٹلائٹ iCube سے پہلی تصویر موصول کر لی گئی. سیٹلائٹ نے لانچ کے 7 روز بعد چاند کے مدار سے پہلی تصویر سورج کی حاصل کی. تصویر میں سورج کی روشنی دکھائی دے رہی ہے. سپارگو کے مطابق iCube قمر نے چاند کے گرد 3 چکر لگا لیے ہیں. چینی خلائی مرکز نے خصوصی تقریب میں iCube قمر کی تصویر پاکستانی سفیر کے حوالے کی. iCube قمر چینی مرکز ہینان سے خلا میں بھیجا گیا تھا. پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز کے صدر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل کو متفقہ طور پر کنوینر منتخب کر لیا. چیئرپرسن بورڈ آف کمشنرز PHC کی جانب سے ٹیکنیکل ایڈوائزری کمیٹی اجلاس کی صدارت ممبر BOC پروفیسر ڈاکٹر طلعت افزا نے کی ہے. شرکا نے پروفیسر خالد مسعود کی بطور معروف ماہر تعلیم اور تجربہ کار سرجن کی خدمات کو سراہا. پروفیسر خالد مسعود نے مریضوں کی مکمل دیکھ بھال اور صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے مسائل کو حل کرنے کا اعادہ کیا. ٹیک کے پہلے اجلاس میں پروفیسر ڈاکٹر SN وحید راٹھور، پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز، سارہ احمد، پروفیسر ڈاکٹر سعد بشیر ملک، ڈاکٹر زاہد پرویز سمیت دیگر افراد نے شرکت کی. ترکی ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے دوران بوئنگ طیارے کا ٹائر پھٹ گیا. بوئنگ 737 میں سوار 190 مسافروں اور عملے کو بحفاظت نکال لیا گیا. ترکیہ حکام کا کہنا ہے کہ حادثے کی تحقیقات کی جائیں گی. ترکیہ میں ایک ایئرپورٹ پر یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں لینڈنگ کے دوران بوئنگ طیارے کا ٹائر پھٹ گیا. بوئنگ 737 میں سوار 190 مسافروں اور عملے کو بحفاظت نکال لیا گیا. ترکیہ حکام کا کہنا ہے کہ اس حادثے کی تحقیقات کی جائیں گی.